شیخ افضل مروت صاحب، کیا آپ بھی رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں، یا آپ کو کچھ علم ہے کہ عمران خان کو کہیں 2 بار ڈیل کی آفر کی گئی حکومت کی طرف سے؟ کیا یہ سچ ہے واقعا؟ میں تصحیح کر دوں، جی 3 بار 3 بار عمران خان کو ڈیل کی پیشکش ہوئی؟ جی میں خود کس کی طرف سے؟ اس میں رانا صاحب بھی تھے، اچھا محسن نقوی صاحب بھی تھے، اچھا، بیسگور صاحب بھی تھے، علی امین خان بھی تھے، یہ تب کی بات ہے جب گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھے؟ ایک وقت پہ میں بھی تھا اس اچھا پورے پروسیس کا، اور اس کے علاوہ بیسر سیف صاحب بھی تھے۔ دیکھیے 3 اکتوبر کو جو ہے اس پہ گفت و شنید ہوئی تھی، ہاں 23 نومبر 2024 سے لے کر 25 نومبر کے رات تک ٹھیک بات تقریباً مکمل ہو چکی تھی، ٹھیک، اور پھر جو ہے 23 نومبر 2025 سے لے کے 24 جو جب یہ گولیاں چلی تھی، گزشتہ سال تھا وہ، 25 نہیں تھا میرے خیال میں، جی 2024 کا سال 24 تھا، جی، اور اس کے بعد دسمبر 2024 میں سلسلہ شروع ہوا، جی امریکن آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جی گارنٹرز کی باتیں ہوئی، جی جی جی، ایک علی امین خان جو تھا، اوورسیز آئے تھے، اور انہوں نے یہ ملاقات بھی کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملاقاتیں کی، اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے، اور خان صاحب سے بھی ملے، ٹھیک ٹھیک اور اس میں 3 گارنٹر بھی دیے گئے، ٹھیک ایک گارنٹر اس میں علی امین خان بھی تھے۔ ٹھیک، تو علی امین خان جو ہے وہ جو ٹرمز تھے نا، ہاں دیکھیے آہستہ آہستہ جب پی ٹی آئی کا 25 نومبر کا تھا، وہ انتہائی آئیڈیل موقع تھا کہ ہم ان ٹرمز پہ تھوڑے بہت اگری ہو کے خان کو رہا کرا گنڈا لیتے۔ پور صاحب ڈیل کروا بھی رہے تھے اور 26 نومبر کے لیے بھی آ رہے تھے، 26 نومبر کا مطلب یہی تھا نا کہ پریشر ڈال کے ہم ڈیل کروا لی جائے، سیاسی قیدیوں کی آزادی حاصل کریں، ٹھیک۔ یہ تو سب کو پتہ تو ہے پھر نا۔ خراب کہاں، اگر ڈیل چل رہی تھی 25 نومبر کی رات تک، تو پھر خرابی کہاں پہ آئی؟ خرابی تو شاید میرے خیال میں یہ قدرت کو منظور نہیں تھا، کیونکہ واقعہ ایک ہو گیا 26 نمبر چنگی پہ، ایک نوجوان نے جو ہیں وہ رینجرز کے جوانوں پہ گاڑی چڑھا دی، بری سے ہیں وہ، میرے ایک دوست کے برخوردار بھی ہیں، جی تو اس کے نتیجے میں رینجرز کی شہادت ہی ہوئی، جی، بدلے میں جو ہے 2 پی ٹی آئی کے جوان شہید ہوئے ادھری 26 نمبر چنگی پہ، اور یوں جو ہے اس واقعے نے جو ہے 25 کو رات کو یہ فیصلہ ہوا ٹھیک، کہ محسن نقوی صاحب نے 24 کو اپنا طیارہ بھی دیا، بیسر گور اور بیسر سیف کو لے کے اٹک گئے، کیا فرما رہے ہیں؟ بیرسٹر سیف اللہ خان اس کی تصدیق کر رہے ہیں، جی جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، جی جی، اور طیارہ دیا، اٹک گئے وہاں، چونکہ قافلے آ رہے تھے جہاں پہ بشرا بی بی کا قافلہ تھا، انہوں نے جا کے خان کا پیغام جو ہے پہنچانا تھا کہ سنگجانی پہ ٹھہر جائیں، ٹھیک، خان اگری کر گیا تھا، اچھا بالکل خان اگری کر گیا تھا کہ آپ ڈی چوک نہ آئیں، ٹھیک۔ اور میں بشرا بی بی نے معاملہ خراب کیا بیچ میں؟ دیکھیں بشرا بی بی جو ہیں وہ چاہتی تھی کہ یا تو خان کی میرے ساتھ ویڈیو کال پہ بات ہو جائے، ٹھیک، اور یا پھر جو ہے خان کا کوئی ویڈیو میسج میرے پاس آ جائے، تو ویڈیو میسج بنانے کے لیے پھر رات کو 9 بجے بیرسٹر گور کو رسائی دی گئی، خان کے سیل تک وہ گئے، اور جب وہ گئے وہاں پہ بیرسٹر ظفر صاحب ہنس ہنس کے تصدیق کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، ظفر اللہ خان صاحب آپ کو تو سب کچھ پتا ہے، لیکن آپ نے بتایا، آپ کو تو سب کچھ پتا ہے، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ مناسب نہیں ہے، میرا مزاج نہیں اس طرح کا، یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، جی مروت صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں، بات پوری تو وہ جناب جب گئے ہاں تو چونکہ جیل میں جاتے ہوئے موبائل تو اجازت نہیں ہوتی ہے، ہاں اور خان صاحب کو آلریڈی پتا تھا کہ یہ ویڈیو میسج انہوں نے بنانا ہے، ہاں، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ ویڈیو میسج یہ ڈپٹی سپرڈنٹ کا جو فون ہے اس سے بنا لیں، ٹھیک، تو خان صاحب نے پھر ادھر یہ کہا کہ یہ ویڈیو اس طرح بنے گی کہ آپ میرے کوٹلی کے باہر سے بنائیں گے، جس میں وہ سلاخیں آ سکتی تھی، اس پہ بھی تنازع بنا، تو پھر اس پہ خان نے اگری کیا کہ چلے اندر سے بنا دے، پھر خان کو ایک دم شک پڑ گیا کہ شاید یہ چونکہ موبائل ان کا ہے تو اس ویڈیو کو ایڈٹ نہ کر لیں، ہاں، تو پھر خان نے ان کو کہا کہ آپ صبح آ جائیں ٹھیک 9 بجے سے پہلے، ٹھیک رات کو یہ واقعات ہو گئے، ٹھیک، تو صبح جو ہیں پھر ان کا موڈ بگڑا ہوا تھا، اور انہوں نے پھر کہا کہ کن کا موڈ بگڑا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ کا،
ٹھیک, تو یہاں سے ڈیل خراب ہوئی. بالکل یہ آخری کوشش تھی ڈیل کی, یہ آخری یہ تھی. تیسری اور آخری کوشش. یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ 7 ایام کے لیے آپ سنجانی پہ بیٹھیں. ٹھیک, اگر 7 ایام میں ریلیز نہ ہوئی ہاں تو بے شک آپ ڈی چوک پہ آ جائیں. مطلب اچھا. یہ دس واز ان فیکٹ. اور یہ جو اور یہ کنوے بھی ہو چکا تھا عمران خان کو. ہاں خان صاحب تو آن بورڈ تو تھے بشا نا. بی بی کو کیا پرابلم تھی پھر درمیان میں؟ دیکھیں یہ جو علی امین خان نے بات کی ہے جی کہ جی یہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جس پہ اب ان کی ٹرالنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے حلقوں کی کہ جی وہ بڑے معاون تھے یا مددگار ہوتے تھے, جی یہ انہی واقعات کا تو وہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ جب محسن نقوی کے طیارے پہ گئے تھے بیرسٹر سیف, اور کون گیا تھا؟ بشکور گوہر. ہاں بشکور, یہ تو سب کو پتہ ہے. مطلب رانا ثنا صاحب اس کا ایک حصہ تھا اس تمام ڈائلاگ کا. محسن نقوی صاحب تھے. اور میں آپ کو یہ جو علی امین خان نے بات کی تھی نا کہ یہ تو محسن نقوی صاحب جو ہیں ان مذاکرات میں یعنی کہ رات 9 بجے رسائی دینا, طیارہ دینا, اس کے علاوہ کہیں پہ اگر کوئی بات نہ بنتی تھی یا کوئی شرط ایسا ہوتا تھا جو اوپر نیچے کرنا پڑتا تھا تو اس میں بھی وہ مطلب ہے کہ دوسری سائڈ کو راضی کرتے تھے. اچھا, اس سے پہلے 2 بار کب کوششیں ہوئی؟ 3 اکتوبر کو ہوئی. ٹھیک, اسی سال. ٹھیک, اور 3 اکتوبر کو بھی معاملات جو ہیں. اور وہ دوسری کوشش تھی؟ وہ پہلی تھی. وہ پہلی تھی اکتوبر, اور پھر اکتوبر کے بعد پھر یہ 23 سے 24 نومبر تک 25 نومبر تک. ٹھیک, یہ دوسری کوشش. اور پھر اسی سال کے دسمبر میں پھر جو امریکن آئے اور جو گارنٹر بن رہے تھے. ٹھیک ٹھیک, وہ کیوں نہ بن سکی بات؟ وہاں پر کیا ہوا؟ لیکن میں آپ کو عرض کروں, ایک وقت میں جب پی ٹی آئی کا جو ہے سیاسی تو بولا کرتا تھا اور ورکر بڑے مطلب ہے کہ متحد ہو کے آیا کرتے تھے, یہ اس کا پولیٹیکل پریمیم ملا کرتا تھا پی ٹی آئی کو. ٹھیک, تو اس وقت شرائط جب شروع ہوتے تھے نا تو مینڈیٹ کی ریکوری سے بات کھلتی تھی. ٹھیک, شرطیں بڑی سخت تھیں. ہاں, پھر آہستہ آہستہ اب جو ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں ڈائلیوٹ ہو گئیں. بیرسٹر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب تو یہ سننے کی روادار نہیں ہے کہ ان پہ تو بات ہی نہ کریں. ٹھیک, پہلے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا بات کرنی ہے تو صرف یہ کرنی ہے کہ آپ نے خان کو رہا کرانا ہے یا نہیں. جو کوٹ لکھپت کے قیدی ہیں ان کی حد تک بھی شاید راضی ہو. اچھا, لیکن جو ملٹری ٹریبیونل کے قیدی ہیں ان پہ اب وہ بات کرنے کو سننے کو روادار نہیں ہے. ٹھیک, تو یعنی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب حکومت اپنی شرائط بتایا کرتی ہیں کہ ہمارے یہ شرائط ہیں رہائی کے لیے. ٹھیک, باقی جو ہیں وہ بھول جائیں. یعنی کہ پی ٹی آئی نے موقع ضائع کر دیے, اور ابھی عمران خان کی آنکھ تو اللہ کا شکر ہے ضائع نہیں ہوئی, لیکن پی ٹی آئی نے ایک اور موقع ضائع کر دیا. ابھی کون سا موقع ضائع ہوا ہے؟ یہ پی ٹی صحت کا معاملہ. نہیں, صحت دیکھیں, صحت کے معاملے پہ تو حکومت بھی سیاست کر رہی ہے اور خواہ ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی بھی میں مانتا ہوں کہ اس پہ سیاست کر رہی ہے. دیکھیں ایک ایشو آیا, ایک صحافی کے تھرو خبر بریک ہوئی کہ جی کلاٹ ہے خان کی آنکھ میں, اور جس سے جو ہے خان کی آنکھ متاثر ہوئی ہے. پھر امائکس کیوری گئے سلمان صفدر صاحب, انہوں نے جا کے رپورٹ دی کہ خان کہتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ 85% ڈیمیج ہوئی ہے. اس بات نے تہلکہ مچا دیا, جس کے بعد یہ دھرنے شروع ہو گئے. لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے نا. نہیں, میں آپ کو عرض کروں نا, سیاست پہ جو میں بات کر رہا تھا, ابھی ایشو اتنا بنا, اتنی باتیں سن رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہ مطالبہ تھا کہ بھائی فیملی اور جو ڈاکٹر ہے ان کو بھی اس میں شامل کریں. اب اگر یہ حکومت شامل کر دیتی, یقین کریں حکومت کی واہ واہ ہوتی پوری پاکستان میں کہ بھائی کیا انسانیت کا ثبوت دیا ہے اور کیا انسانی ہمدردی دکھائی ہے. آپ کہہ رہے ہیں حکومت سیاست کر رہے ہیں اس پر, ٹھیک ہے.